جاوید سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی داعی عاصمہ جہانگیر نے اس مقولے پر اپنی آخری سانس تک عمل کیا۔ انہوں نے ملاؤں، فوج، ججز، سیاستدانوں اور ہر طاقتور کے سامنے کلمہ حق ادا کیا اور ہمیشہ پیچھے ہوئے طبقوں کا دفاع کیا۔ اپنے اس مشن کے دوران عاصمہ جہانگیر نے بے شمار دھمکیوں اور حملوں کا سامنا بھی کیا، لیکن وہ نہ تو گھبرائیں اور نہ ہی پیچھے ہٹی۔ 11 فروری سن 2018 کو کینسر کے ہاتھوں شکست کھا جانے والی عاصمہ جہانگیر اپنے پیچھے مزاحمت کی ایک ایسی شاندار روایت چھوڑ گئیں کہ جو آج بھی لوگوں کو آمریت، سماجی ناانصافی اور ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کرنے اور جم کر لڑنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ جو لوگ عاصمہ جہانگیر کی جدوجہد کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ 60 کی دہائی کا تصور کریں۔ ملک میں جنرل ایوب خان کا مارشل لاء نافذ ہے، جمہوریت کی بحالی کی تحریک چل رہی ہے، محترمہ فاطمہ جناح اس کی قیادت کر رہی ہیں، عوامی لیگ کو غدار قرار دیا جا چکا ہے۔ ایسے میں ایک شخص ہے جو کہ اشرافیہ کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں غریبوں کا درد ہے۔ اس کا نام ملک غلام جیلانی ہے۔ وہ لاہور میں رہتا ہے اور مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام اسے اتنے ہی محبوب ہیں جتنے پنجابی یا پشتو۔ وہ فوجی ایکشن میں بنگالیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر آواز حق بلند کرتا ہے اور بنگالیوں کے جمہوری اور شہری حقوق کے لیے پلیک کارڈ اٹھا کر تنہا لاہور شہر کے ایک چوک میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ اس تنہا آدمی پر آوازیں کستے ہیں، اسے غدار کہتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے سن 1958 کی فوجی آمریت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے اعلیٰ عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ہونے والی خونی داستان ستم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ پھر وہ جیل جاتا ہے۔ اس بہادر آدمی کی باشعور اور نوعمر بیٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ باپ نے اسے شہری آزادی اور جمہوری جدوجہد کا سبق گھر پر پڑھایا ہے۔ بیٹی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اس کے گھر پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ ہدف اس کا باپ ہے، لیکن اس حملے میں ایک صحافی جان سے گزر جاتا ہے جو ملک غلام جیلانی سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ بیٹی باپ کو جیل جاتے اور جیل سے آتے دیکھتی ہے اور اس کا دل پارا پارا ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی رہائی چاہتی ہے۔ ایک وکیل ملک غلام جیلانی کی رہائی کے لیے کاغذات تیار کرتا ہے تو عاصمہ سے بتاتی ہے کہ اس کی ماں کاغذات پر دستخط کے لیے موجود نہیں۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کی عمر پوچھتا ہے اور جب وہ اسے بتاتی ہے کہ میری عمر 18 برس ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اماں کے پاس ان کاغذات کو لے جانے کی ضرورت نہیں، تم بھی اس پر دستخط کر سکتی ہو۔ وہ وکالت نامے پر دستخط کر دیتی ہے اور یہیں سے وہ لڑکی پاکستانی آسمان پر طلوع ہوتی ہے جو باپ کی آزادی کا مقدمہ لڑنے گئی تھی اور پاکستانی عوام اور دنیا کے مظلوموں کے حقوق کی وکیل بن گئی۔ عاصمہ جیلانی کیس پاکستان کی تاریخ میں مارشل آئی جرنیلوں کے خلاف ایک مثال بن گیا۔ عاصمہ نے کنیٹ کالج سے BA کیا اور پھر وکالت پڑھنے میں جت گئی۔ اس کا پہلا مارکہ سن 1969 میں پنجاب میں گورنر ہاؤس کے دورے پر ہوا جہاں وہ ایک احتجاجی جلوس لے کر گئی تھی۔ سن 1983 میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں اس نے ان شرعی قوانین کے خلاف آواز بلند کی جو اسلام کے نام پر عورتوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ کبھی گھر میں نظر بند کی گئی، کبھی جیل بھیجی گئی، لیکن وہ گھبرائی نہیں اور اس نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس کی بہن ہینا جیلانی نے اس ادارے کو بنانے میں اپنی بہن کا بھرپور ساتھ دیا۔ سر ہتھیلی پر رکھ کر عاصمہ، ہینا، آئیے رحمان اور عزیز صدیقی وغیرہ نے پاکستان میں انسانی حقوق، عورتوں، بچوں اور کچلی ہوئی اقلیتوں کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ سر ہتھیلی پر رکھنا عاصمہ اور ہینا کے لیے محاورہ نہیں، حقیقت تھی۔ ایک نوجوان لڑکی سمیہ سرور جو ان کے ادارے میں پناہ لیے ہوئے تھی، وہ ہینا کی موجودگی میں اپنی ماں کے ہاتھوں قتل ہوئی اور اس کا گرم نوجوان لہو ہینا اور عاصمہ کے دفتر میں بہا۔ عاصمہ نے جمہوری جدوجہد کا سبق سن 1972 میں اپنے والد کے مقدمے کے دوران پڑھا۔ بیرسٹر منصور قادری ملک غلام جیلانی کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے عاصمہ جہانگیر نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں ہر وقت بنیادی حقوق اور بالغ حق رائے دہی کے بارے میں باتیں ہوتی تھی۔ اس وقت ہم بچے تھے، میں نہیں جانتی تھی کہ بالغ حق رائے دہی کس چڑیا کا نام ہے۔ میں تو صرف یہ جانتی تھی کہ میرے والد اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امی کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابا جب گرفتار ہوتے اور جیل جاتے تو وہ کار بیچ دیتی اور ہم لوگ تانگے میں سفر شروع کر دیتے۔ ہمارا گھر کرائے پر چڑھا دیا جاتا اور ہم اپنے نانا مولانا صلاح الدین کے گھر چلے جاتے۔ عاصمہ نے اس نوجوان سے عشق کیا جس کے گھر کی دیوار ان کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ عشق کامیاب ہوا اور وہ سسرال اور میکے کا لطف اکٹھے اٹھاتی رہی۔ 3 بچوں کی ماں بنی، لیکن عوام سے اور غریب طبقات سے ان کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ سن 1983 میں ضیاء الحق کے دور میں انہیں جیل ہوئی۔ سن 2007 میں وہ گھر میں نظر بند بھی کی گئی۔ عاصمہ نے پاکستانی اقلیتوں، غریب اور بے سہارا عورتوں، بھٹا مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کا مقدمہ ہمہ وقت لڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف ہمارے یہاں ایک نادر و نایاب شے ہے۔ انہوں نے ججز کی بحالی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن اپنے آخری دنوں میں عدلیہ کے غلامانہ کردار پر کٹتی بھی رہیں۔ اپنی موت سے چند دن پہلے سپریم کورٹ میں ان کے دلائل کی گونج ہر طرف سنائی دی۔ سن 1983 میں ویمن ایکشن فورم کی تشکیل میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ شہلا ضیاء، نگار احمد، روبینہ سہگل، نیلم حسین، فریدہ شہید، لالا رخ، نگہت سعید خان اور دوسری خواتین کے ساتھ مل کر
आसमा जहांगीर ने जनरल ज़िया के बनाए हुए मुतनाज़ क़वानीन के खिलाफ जम कर लड़ाई की। आसमा जहांगीर तो अपने जिदोजहद से भरपूर सफ़र मुकम्मल करके अगले जहां चली गई, लेकिन इनके और हम सब के बहुत सारे ख्वाब अभी तक अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आसमा की जिदोजहद को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। इनके ये अल्फाज आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं कि आपकी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारा ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा। शायद आसिमा जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।